بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو ویورز الحمدللہ رمضان گزر گیا ہے خیر و عافیت سے، بہت اچھے سے ہم نے روزے رکھے اور آج عید ہے، اور میری طرف سے سب فیملی ممبرس کو بہت زیادہ عید مبارک۔ اور آج ہم بنا رہے ہیں عید کے اس خوشی کے موقع پہ میٹھی ریسیپی، بہت کھیر ہے یا پھر شیر خورما ہے یا پھر جو بھی آپ کو پسند ہو آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج میں بنا رہی ہوں فرمائش پہ گاجر کی، جو کہ فرنی ہے، بہت ہی زبردست بنے گی، ٹیسٹی۔ اور انشاءاللہ لاسٹ پہ لنک آپ کو دے دوں گی میں شیر خورمے کا۔ تو ویورز یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عید کی وجہ سے مارکیٹ بند ہو جاتی ہیں، چیزیں ملنا مشکل ہو جاتی ہیں، تو یہاں پہ مجھے اپنی ریسیپیز کے لیے کچھ سامان چاہیے تھا، جو کہ میں لے آئی تھی اکٹھا ہی رات کو، اور تاکہ مجھے صبح کو کوئی بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے، کوئی مشکل نہ ہو۔ تو یہاں پہ سارا سامان میں نے ایڈجسٹ کر کے باسکٹس میں رکھ لیا تھا سارا، اور جتنی بھی چیزیں بنانی ہیں میں انشاءاللہ آج آپ سے شیئر کر دوں گی میں کیا بنا رہی ہوں۔ بس شارٹ ٹائم میں شارٹ سی ویڈیو آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں گاجر کھیر کی۔ اور گاجر کھیر کہنے میں تو بس ایسا ہی ہے کہ سمپل گاجر کھیر، لیکن کھانے میں آپ ایسے دیکھیں گے جیسے ریسٹورنٹ سٹائل میں وہ کھیر فرنی سٹائل میں رکھی ہوتی ہے نا، بالکل وہی فلیور، زبردست فلیور کے ساتھ آج ہم بنائیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں نے دیسی گھی کے اندر الائچی کڑکڑا لی تھی، اور پھر اس کے اندر گاجر جو ہے وہ ہم اچھے سے فرائی کر رہے ہیں۔ گاجر کو میں نے اپنے فوڈ پروسیسر میں اچھے سے جو کرش کر لیا تھا، آپ چاہے تو جو کدوکش ہوتا ہے اس کے ساتھ کرش کر لیں۔ تو میں نے جلدی بنانی تھی ریسیپی صبح، تو میں نے اس طرح سے جلدی چوپر میں کر کے تو اس کو یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں اچھے سے۔ اور ساتھ ہی میں نے یہ چاول لیے تھے جو بوائل کر لیے سمپل پانی میں، بالکل کچھ نہیں اندر ڈالنا، نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا، اور اسے دودھ کے اندر میں نے اچھے سے گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے۔ مجھے اس طرح سے اچھا لگتا ہے، دوسری طرح جیسے دیسی طریقے سے چاول بوائل کر کے ڈالتے ہیں تو وہ مجھے نا اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا۔ تو اس طرح سے اگر آپ ڈالیں گے نا تو وہ بہت ہی جیسے فرنی کا ٹیسٹ آئے گا نا، وہی ہوگا آپ کی اس کھیر کا ٹیسٹ۔ تو اس طرح سے آپ نے پہلے اچھے سے ان کی بھونائی کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ بھونائی کرتے ہی آپ کی گاجر گل جائے گی، اسے ٹائم لگے گا، اسے آپ نے اچھے سے بس ٹائم دینا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہاں پہ آٹا بھی گوندنے لگ گئی تاکہ گاجر بھی اچھے سے فرائی ہوتے رہے، ساتھ ہی میں اپنے باقی کام بھی سمیٹ لوں۔ تو یہ دیکھیے دھیان رکھنا ہے، یہ نہیں کہ کام کرتے کرتے آپ کی گاجر جو ہے دیگچے کے ساتھ لگ جائے اور ذائقہ بالکل بھی آپ کا جو ہے نا اچھا نہیں آئے گا، بالکل محنت کی بیکار جائے گی، آپ نے دھیان سے پکانا ہے۔ تو یہاں پہ جتنی بھی آپ کو سامان وغیرہ چاہیے وہ آپ رات کو ہی خرید لیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ریسیپی بنانی ہو تو پریشانی نہ ہو۔ تو ویورز یہ مٹر وغیرہ میں نے رات کو ہی نکال لینے تھے، لیکن کچھ مصروف تھی، ٹائم نہیں لگ رہا تھا، تو انشاءاللہ اب ساتھ ہی ساتھ کر لوں گی۔ میں نے یہ چٹنیز وغیرہ سب کچھ ہی بنایا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ رمضان میں یہ سب بھی کچھ استعمال ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں ایکسٹرا اور کام نہیں کر پائی تھی، تو اب ساتھ ہی ساتھ کر لوں گی، کچھ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ویورز یہاں پہ ساری چیزیں تو میں سمیٹ ہی رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ انڈے بھی میں ڈال لوں گی، کیونکہ انڈوں کا تو بڑا ہی مسئلہ ہے، جب میں فریج میں رکھتی تھی نا تو نابیہ نکال کے توڑ دیتی تھی۔ اب میں اس طرح سے ان کی ٹرے میں ڈالتی ہوں، فریج کے اوپر رکھ دیتی ہوں، یا پھر فریج کے اندر بھی رکھوں تو اس طرح سے اسے اتنا پتہ نہیں چلتا، وہ نہیں پکڑ پاتی، ورنہ وہ نکال کے فریج کی ڈور میں سے تو توڑ دیتی تھی، مجھے بنا کے دے، بس انہی چکروں میں وہ انڈا کے کافی سارے انڈے خراب کر دیتی تھی۔ تو اب مجھے نا بڑی آسانی رہ گئی ہے، اس میں رکھ دیتی ہوں تو بہت صحیح رہ گئی میرے لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہماری کھیر بن رہی ہے، کھیر ابھی دیکھیں گاجر کچی ہے، جب یہ اچھے سے پک جائے گی تو یہ اس کی شکل بھی کھلی ہوئی لگے گی، سافٹ سی لگے گی۔ ابھی یہ گاجر ہماری اتنی فرائی کرنے کے باوجود بھی یہ سخت ہے۔ تو چاول بھی ہم نے تیار کر کے رکھ لیے ہیں۔ یہاں پہ سمپل چیزوں کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کھیر پکانا، ساتھ ہی ساتھ عید تھی اور عید کے لیے ہم نے چنا چاٹ بھی بنانی ہوتی ہے، فروٹ جو کریم چاٹ بھی بنانی ہوتی ہے، تو میں ساری چیزیں ساتھ ہی ساتھ تیار کر رہی تھی۔ تو بس آپ نے یہاں پہ اسے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے، اور اگر ذرا بھی لگ گئی تو پھر ساری جو ریسیپی ہے وہ خراب ہو جائے گی، ٹیسٹ اچھا نہیں رہے گا۔ تو چاولوں کو اس طرح سے آپ نے تیار کر لینا ہے، جیسے ہی آپ کی گاجر وغیرہ گل جائیں اور اچھا سا جو سمجھے نا کہ گاجر سے ہی پک گئی ہے، بالکل میش ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے اس کے اندر چاول ایڈ کرنے ہیں۔ اور چاول پکا کے کچھ دیر کے لیے پہلے رکھ دیے ہوئے تھے، ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے نا وہ جم جاتے ہیں، تو بعد میں پھر آپ کسی بھی میشر سے لے کے اسے میش کریں تو اچھے سے مکس ہو جائیں گے۔ اور چینی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیں، میں نے نارمل ہی ڈالی تھی، بلکہ نارمل سے بھی کم ڈالی تھی،
میٹھا جو ہے نا نابے کے بابا کو منع ہے، انہیں جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو وہ نہیں میٹھا ان کو میں دیتی، لیکن ان کے زیادہ اصرار کرنے پہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا، ورنہ ظاہری بات ہے میٹھا تو میٹھے میں جب چینی نہیں ہوگی تو ذائقہ کیسا آئے گا، تو میں نے بس تھوڑا سا نا ڈال لی، اور پھر اس کے اندر ڈرائی نٹس وغیرہ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے کرش کر کے، تو کچھ اس کے اندر ایڈ کروں گی، کچھ بعد میں اسے اسپرنکل کرنے کے لیے رکھ لیں گے۔ تو اس اسٹیج پہ آپ اس کے اندر سوکھا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر کھویا ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ دودھ اتنا زیادہ لیا تھا کہ وہ پکا پکا کے اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہو گیا تھا نا کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے اندر آپ نے کھویا نہیں ڈالا یا کچھ خاص چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس سے جب جیسے ہی اچھے سے پکائیں گے اور ہلاتے رہیں گے تو اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آ جائے گا۔ میں بس اس کے اندر ڈرائی نٹس ایڈ کر رہی ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ خاص اور اسپیشل ہونا چاہیے تو آپ اس کے اندر سوکھا دودھ وغیرہ کھویا وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ یہ ریسیپی جیسے میں بنا رہی ہوں اس میں دودھ زیادہ استعمال ہوا ہے، اسے پکا پکا کے جب اس نے تھوڑا گاڑھی ہو جانا ہے تو یہ بہت ہی زبردست فلیور اس میں ہو جائے گا نا اس کا کھیر کا۔ تو بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ دیگچی کے ساتھ نہ رکھے ورنہ تو ذائقہ بہت خراب ہوگا۔ جب اس طرح کی کنڈیشن میں آئے نا تو آپ نے اسے نکال لینا ہے، کیونکہ جب ٹھنڈا ہونا ہے اس نے تو اس نے اور بھی جو ہے نا گاڑھا ہو جانا ہے، ورنہ پھر پتلا نہیں رکھنا، بس اسی کنڈیشن میں آپ نے نکال لینا ہے۔ جب اس کی یہ والی تھکنیس ہوگی نا تو آپ نے اس طرح سے نکال لینا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے ڈرائی نٹس وغیرہ سارے اسپرنکل کر دینے ہیں، اور بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی سی آج کی یہ ہماری ریسیپی تیار تھی۔ تو آئی ہوپ آج کی یہ ریسیپی آپ کو بہت ہی آسان لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے۔ جب ٹرائی کریں گے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی، اور اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائی کیا ہے تو پلیز آپ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کا کیسا رہا تجربہ۔ ساتھ ہی میں نے یہاں پہ بچوں کے لیے جو ہے نوڈلز وغیرہ بنا لیے تھے، سوری میکرونی بنائی تھی، اور بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے، اور عید کے موقع پہ تو پھر پاستا، لزانیہ یا پھر میکرونی جیسی ریسیپیز بچوں کے لیے خاص کر بہت ہی پسندیدہ ہوتی ہیں، تو پھر میں نے یہ بھی بنا لی تاکہ جو بچوں کے دوست وغیرہ آئیں گے تو وہ بھی یہ شوق سے کھائیں گے، اور ساتھ ہی یہ سویٹ ڈش ہو گئی تھی۔ اور نیکسٹ میں نے یہاں پہ بنانی تھی کریم چاٹ، کیونکہ وہ رشین سیلڈ سب کو بہت پسند ہے، تو وہ میں نے یہاں پہ بنانی تھی، اس کی تیاری کر رہی تھی۔ انشاءاللہ رشین سیلڈ اور میکرونیز کی کافی ریسیپیز آپ سے ضرور شیئر کروں گی، تو نیکسٹ آپ دیکھتے رہیے میرے چینل کو، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، تو تاکہ انفارمیشن ملتی رہے آپ کو میرے چینل پہ آنے والی ویڈیوز کی۔ یہاں پہ شارٹ ٹائم تھا جس کی وجہ سے میں آپ کو جو ہے رشین سیلڈ کی یا پھر جو نا ریسیپی نہیں بتا سکی، میکرونی وغیرہ میں نے بس جلدی میں بنائی تاکہ میں جلدی سے یہ کام کر کے تو باقی کچن کے کام کو بھی دیکھ لوں، کیونکہ عید والا دن ہو اور اس میں بریانی وغیرہ اور جو کچھ بھی ریسیپیز بنانی ہو بس اس کی نا بھاگم دوڑ لگی ہوتی ہے، تو بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے فارغ ہوں تاکہ گیسٹ وغیرہ آئیں تو ہمیں ان کے پاس بیٹھنے کا بھی ٹائم مل جائے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ان ریسیپیز کی ڈیٹیل ویڈیو ضرور دوں گی، اور لنک میں آپ کو جو دے دوں گی شیر خورمے کا، وہ بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ آئی ہوپ کہ ویورز آج کی یہ ریسیپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، شارٹ سے ٹائم میں بالکل سمپل طریقے سے میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور آپ بےحد آسان طریقے سے آپ اسے ٹرائی کر سکیں گے، تو پلیز اسے بنائیے اور کمنٹس میں شیئر کیجئے۔ اپنا خوب سارا خیال کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔